السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا چینل منتہا چہان ناول اینڈ رائٹس۔ مکمل ناول روح ہے محرم، رکو کہاں جا رہی ہو؟ تم ایسے نہیں جا سکتی۔ جب تک تمہارا مجھ سے نکاح نہیں ہو جاتا میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ بالاج نے میرب کو اپنی طرف کھینچا تھا، جس پہ میرب نے کھینچ کے ایک تھپڑ بالاج کے گال پہ جڑ دیا۔ تمہاری جرت کیسی ہو مجھے چھونے کی؟ میرب کا غصہ بہت تیز تھا اور اس وقت وہ اتنی ہائپر تھی کہ اسے یہ تک نہیں سمجھ آئی کہ اس وقت وہ بالاج کے اپارٹمنٹ میں تھی، اس کے رحم و کرم پر تھی اور وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ اٹھانے پہ بالاج نے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گی تمہیں۔ میرب کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور چہرے پہ پھیلا شدید غصہ اس کے چڑھتے اعصاب کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میرا کہ ایک بات تو طے ہے، اگر یہاں سے جانا ہے تو نکاح کرنا ہوگا ورنہ، اس سرد لہجے میں غراتے بولا۔ ورنہ کیا کیا کر لو گی تم؟ بے شک وہ اندر ہی اندر سخت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن بظاہر وہ بالاج کے سامنے مضبوط بنی کھڑی تھی۔ تم اگر نکاح نہیں کرو گی تو یہیں رہو گی، اس کمرے میں قید، اس گھر میں قید، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بالاج کی بات پہ میرب نے گہرا سانس بھرتے غصے سے اسے دیکھا۔ تم مجھے نہیں روک سکتے بالاج، میں جا رہی ہوں۔ وہ دروازے کی جانب بڑھی کہ بالاج نے اسے بازو سے پکڑ کے اپنی طرف واپس کھینچا۔ مجھے سختی کرنے پہ مجبور مت کرو میرب، تم میں اتنی طاقت نہیں کہ میری سختی سہ سکو۔ بالاج نے سرد کھردے انداز میں کہا، مجھے تم سے ڈر نہیں لگتا، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں سے جا کے رہوں گی۔ میرب نے خود سری سے کہتے اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانا چاہا جو بالاج نے مزید سختی سے پکڑا تھا۔ میرب نے اس کے ہاتھ پہ اپنے دانت گاڑ دیے، وہ اس کا دیا میٹھا درد چپ چاپ سہتا لب بھیج گیا۔ اس کے ہاتھ پہ دانتوں سے زخم دیتی وہ پیچھے ہٹی۔ ہاتھ چھوڑو میرا بالاج شاہ، ورنہ اب اس سے بھی زیادہ سخت کاٹوں گی۔ وہ غراتے ہوئے بولی، منظور ہے پوری طاقت لگانا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، مجھے اتنا ہی ستانا جتنا بعد میں سہن کر سکو۔ اس کے بے باک الفاظ میں میرب کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ بہت ضدی انسان تھا، اتنا تو وہ بھی جانتی تھی، لیکن اسے دھوکہ سے یہاں لا کے نکاح کے لیے فورس کر رہا تھا۔ میرب ایک ماہ بعد 18 کی ہو جانی تھی اور تب تک وہ نکاح نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات وہ بالاج کو سمجھا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا پرسنل معاملہ تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اب کی بار لہجہ دھیما پڑا۔ نکاح کے بعد بالاج ابھی بھی اپنی بات پہ قائم تھا۔ میرب سوچ پہ پڑ گئی، اسے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بات میری اچھے سے سن لو بالاج، چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تم سے نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے قید کرنا ہے نا تو کر لو قید، ساری زندگی کے لیے قید کر لو، لیکن مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، سنا تم نے؟ وہ بھی قطعی انداز میں کہتی بالاج کو غصہ دلا رہی تھی۔ بالاج نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی۔ وہ جو نہیں کرنا چاہتا تھا اب اسے وہی کرنا تھا، اور سامنے کھڑی لڑکی اس کی برداشت کو بہت آزما رہی تھی۔ آنکھیں واپس کھولی تو بالاج کی آنکھیں انتہائی لال ہو رہی تھی۔ چلو پھر نکاح کے بنا ہی تم سے تعلق جوڑ لیتا ہوں، اتنا کہتے اسے پیچھے بستر پر دھکا دیا۔ دروازے کو لاک لگاتا وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے اس کے بنا پلک جھپکے دیکھتے اس کے جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ وہ بے یقینی سے بالاج کو دیکھنے لگی۔ وہ تو اس کا سب سے بیسٹ فرینڈ تھا جس پہ وہ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی تھی، اور اس بھروسے پہ تو اس کے ساتھ آج یہاں آ گئی تھی، پر بھروسہ تو پل میں ٹوٹا تھا، ایک ریت کا گھروندہ ثابت ہوا تھا۔ بالاج نے ایک گھٹنا بیٹھ کے ایک طرف رکھا، اس کی آنکھوں میں اس قدر سرخی جھلک رہی تھی کہ میرب کو اس کی آنکھوں سے وحشت سی ہونے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بالاج تھا۔ نہیں پلیز، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، وہ جسے بالاج سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ بالاج نے ایک ہاتھ اس کے تکیے کے قریب رکھتے اس پہ جھکتے ہوئے کہا۔ انتہائی نڈر ہونے کے باوجود اس وقت وہ بالاج کے ارادے دیکھتی پورے جسم سے کانپ رہی تھی۔ آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کریں گے، وہ پہلی بار بالاج کو آپ کہہ رہی تھی، ورنہ تم کہہ کے پکارتی تھی، جبکہ بالاج اس سے پورے 7 سال بڑا تھا، لیکن ان کی دوستی 1 سال پرانی تھی۔ 1 سال پہلے ہی تو وہ میرب کی پھیکی زندگی میں بہار بن کے آیا تھا۔ میرب اپنے دل کی ہر بات اس سے بلا جھجک کہہ دیا کرتی تھی، اور وہ بھی بالکل دوستوں کی طرح اس سے ہی بیہیو کیا کرتا۔ آج تک اس نے میرب کے ہاتھ کو چھوا تک نہ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میرب اس پہ اندھا اعتبار کرنے لگی تھی، اور آج وہ اندھا اعتبار لیے ڈوبا۔
اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے وہ اس کے چہرے پہ جھکتا، اس کے نرم و گداز لبوں کو دیکھتا، 1 انچ کے فاصلے پہ رک گیا۔ وہ لرز اٹھی۔ کیا چاہتے ہو؟ اسے خود سے پرے نہیں ہٹا رہی تھی، نہ کوئی مزاحمت کر رہی تھی، بس اسے وقت اس کی آنکھوں میں ڈر تھا، ڈھیر سارا ڈر۔ وہ گہرا سانس بھرتی اب ایک چھوٹی سی سہمی بچی لگ رہی تھی۔ صرف نکاح؟ وہی الفاظ دہرائے۔ میں 18 کی نہیں ہوں اور ولی کے بنا نکاح نہیں ہوتا۔ میرا نے اسے سمجھانا چاہا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میں کر لوں گا سب، تم بس قبول ہے کہو گی۔ اس کی دھیمی سرگوشی پہ میرب کی سانس اٹکی تھی۔ پلیز مت کرو نا یہ سب۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو بہتے تکیہ بھگونے لگے۔ فیصلہ اب بھی تمہارا ہی ہوگا میرب، بنا نکاح کے تعلق یا نکاح کر کے اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ وہ اتنا قریب تھا کہ بس 1 انچ کا فاصلہ اس نے قائم کیے رکھا۔ اس کی اتنی قربت میں میرب کے پسینے آنے لگے، دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو بتاب تھا۔ اس نے ابھی تک اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، لیکن عزت جانے کا خوف اس کے دماغ میں اچانک حاوی ہوا تھا۔ اگر نکاح کرو گی تو جانے دیں گے؟ وہ واپس اس معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اس کا یہ انداز بہت دلربا تھا۔ بلاج تو ایک پل کو اس کی بری آنکھوں میں کھو گیا۔ ہاں چلی جانا، وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ میرب کو اب بھی اس کی بات پہ یقین آ رہا تھا۔ وہ آج اپنا یقین کھو گیا تھا۔ وعدہ؟ اس سے وعدہ کر گیا تھا اور میرب یہاں سے عزت بچا کے نکلنے کے لیے اس نکاح پہ راضی ہو گئی تھی، اور اگلے 1 گھنٹے میں وہ میرب رحمان سے میرا بلاج بن چکی تھی۔ اس کے ولی کے خانے میں کسی کے دستخط موجود تھے، لیکن وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا، پر کون تھا وہ؟ میرب کو جاننے کی خواہش بھی نہ تھی۔ کتنی دیر بعد وہ واپس اس کے پاس کمرے میں آیا۔ میرب کب سے اکیلی اس کمرے میں بالاج کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، اب مجھے واپس جانا ہے۔ وانسو پہنچتے ناراضگی سے بولی، چلو۔ اس کی جانب ایک چادر بڑھاتے اس نے سپاٹ انداز میں اسے دیکھا۔ یہ؟ میرب حیران ہوئی۔ بلاج اس کی آنکھوں کی حیرانی جانچتے چلتا ہوا اس کے قریب آتا 2 قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ اب تم میرے نکاح میں ہو میری عزت، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر آنکھ تمہیں دیکھے۔ اسے اچھی طرح خود کو اوڑھ لو اور چہرہ بھی ڈھانپ لو۔ بلاج کی قطعی انداز پہ میرب لب دانتوں تلے دباتی اسے غصے سے دیکھنے لگی۔ تم مجھ پہ یوں حق نہیں جتا سکتے۔ مجھے نقاب کرنے کا کوئی شوق نہیں اور نہ میں کروں گی، سمجھے تم؟ وہ واپس اپنے ٹون میں آتے بھڑکی۔ مجھے حق کا طعنہ مت دینا میرب، نکاح کر کے تم نے اپنے سارے جملے حقوق میرے نام کر دیے ہیں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گی۔ اس بات کو اچھی طرح اپنے دماغ میں بٹھا لو، ورنہ مجھے بہت اچھے سے بٹھانا آتا ہے۔ بلاج نے بنا پلک جھپکے اسے اتنی سختی سے کہا کہ میرا پھر سے چپ ہوتی وہ چادر اوڑھ گئی۔ اب بھی اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک بار یہاں سے نکلتی تو پھر اپنی مما سے بول کر وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ وہ خود اس کا ڈائیورس کرواتی، ان کی بہت اثر رسوخ تھی، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، ایسا میرب سوچتی تھی۔ گاڑی اس وقت شازمہ پیلس کی جانب گامزن تھی، جو آج سے 15 سال پہلے رحمان پیلس ہوا کرتا تھا۔ وقت نے پلٹا بہت تیزی میں کھایا تھا، اور اب پھر سے پلٹا کھانے کا وقت آ گیا تھا۔ گاڑی شازمہ پیلس کے باہر روکتا وہ ایک لمحے کو گہرا سانس بھرتا میرب کے ناراض چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے امید ہے تم ہمارے نکاح کا کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤ گی۔ جب تک 18 سال کی نہیں ہو جاتی میں رخصتی نہیں لوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ اس کے قریب تھوڑا سا جھکا۔ میرب کے دل کی دھڑکن ایک دم سے تیز ہوئی۔ اپنی ماں کے ساتھ مل کے کوئی بھی چال کھیلی یا ڈائیورس کا سوچا تو آج تو چھوڑ دیا، لیکن ہر بار ایسا ضروری نہیں کہ ہو، اور وہ بھی اس صورت میں جب تم میرے نکاح میں ہو۔ اس لیے بی کیئرفل مسز ناؤگو۔ وہ اب بھی بے تاثر لہجے میں کہتا اسے نیچے اترنے کی اجازت دے چکا تھا۔ میرب بنا کچھ کہے نیچے اترتی اپنے گھر کا مین گیٹ کراس کر گئی۔ بلاج نے گہرا سانس بھرتے گاڑی کو ریورس گیئر دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی وہ چادر دور اچھال کے پھینک گئی تھی۔ اپنے جوتے بیگ سب پٹک پٹک کر پھینکا اور وہیں کاؤچ میں بیٹھے پھونٹ پھونٹ کے رو دی۔ اس کے بے رنگ زندگی کو رنگوں سے بھرنے والا بلاج ہی تو تھا۔ اس کے آنے سے پہلے تو وہ بس زندگی کو گزار رہی تھی۔ بلاج کے ساتھ اسے زندگی کا ہر پل اچھا لگنے لگا تھا، وہ جینے لگی تھی، پر آج بلاج اس کا اعتبار توڑ کر اسے پھر سے مار گیا۔ کوئی بھی تو اپنا نہیں تھا جس کے سینے پہ سر رکھ کر وہ روتی۔ بابا، اپنے بابا کو یاد کرتی وہ سخت دکھی تھی۔ مما اس کی اپنی لائف میں اس قدر گم تھی کہ بھول ہی گئی تھی کہ ان کی کوئی ایک بیٹی بھی تھی، وہ زندہ بھی تھی۔ وہ اپنے نکاح کا کسی کو نہ بتائے، وہ اس بات پہ سسکی تھی۔ وہ کس سے کہتی، کیا کہتی، کون تھا سننے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ کون تھا جو اس کی تکلیف پہ اس کا ڈھارس بڑھاتا؟ کوئی نہیں تھا۔
اس شازمہ پیلس میں کوئی بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ وہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت مرجھایا ہوا تھا۔ مسز شازمہ اس وقت ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ ان کا سلک کا نائٹ ڈریس ابھی بھی ان کے تن پہ موجود تھا۔ وہ میرب کی والدہ تھی، لیکن اتنے عرصے گزرنے کے بعد بھی ان کی فگر اور وہ خود بہت خوبصورت تھی، اور وہ اپنی کیئر بھی بہت زیادہ کرتی تھی کہ کہنے والے سب انہیں میرب کی بڑی بہن سمجھتے تھے، اور وہ ایسے کمپلیمنٹ میں بہت خوش ہوتی۔ میرب کو آتا دیکھ انہوں نے ایک نظر اس کے ستے ہوئے چہرے پر ڈالی۔ میرب چیئر گھسیٹ کے خاموشی سے بیٹھتی ناشتہ کرنے لگی۔ کیا تمیز تمہیں بھول گئی ہے؟ نہ سلام نہ دعا، شازمہ نے اسے ناگواری سے دیکھتے کہا۔ میرب نے پلکیں اٹھاتے ان کی جانب دیکھا۔ سلام اور دعا، آپ ٹھیک ہیں؟ میرب نے منہ بنا کے کہا تو شازمہ نے پہلو بدلا۔ واؤ گریٹ ایٹیٹیوڈ۔ اچانک سے ساتھ والے شخص کی آواز سنتی میرب چونکی۔ وہ کوئی 23-24 سالہ نوجوان تھا جو اسے بہت ہی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دیکھنا میرب کو سخت ناگوار گزرا۔ اس وقت وہ سادہ سے سوٹ میں تھی اور بنا دوپٹے کے۔ گھر میں وہ اکثر بنا دوپٹے کے ہی گھوما کرتی تھی۔ میل ملازم تو تھے نہیں اور کوئی میل بھی نہیں تھا تو کس سے پردہ کرنا، اور کبھی شازمہ نے اسے اس کی ڈریسنگ پہ ٹوکا بھی نہ تھا۔ پر آج نہ جانے کیوں میرب کو اپنا آپ انکمفرٹیبل لگا۔ میرب کا جی چاہا ساتھ بیٹھے شخص کی آنکھوں کو نوچ کے پھینک دے جو اسے بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی عجیب نظروں کو محسوس کرتی میرب نے ناگواری سے اسے دیکھا، جبکہ ماتھے میں ان گنت بل پڑے۔ یہ ریاض ہے، میرے بزنس پارٹنر جاوید صاحب کا بیٹا، کچھ دنوں کے لیے یہیں رہے گا۔ شازمہ نے میرب کی نظروں میں ناگواری دیکھتے کلیئر کیا۔ کیوں؟ ان کے اپنے گھر کو کیا ہوا ہے جو یہاں مفت کی روٹیاں توڑنے آ گئے؟ میرب نے چل بن کے کہا۔ اس کے بعد پہ ریاض کے چہرے پہ ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ جاسی بی بیہیو یور سیلف، وہ مہمان ہیں۔ شازمہ نے اسے ڈانٹا۔ تو آپ کا ہوگا، میرا نہیں۔ ایکسکیوز می، جو ہر بار کی طرح ماں کی طرف سے دل صاف کرتی تھی، ان کی جانب بڑھنے کی کوشش کرتی تھی، پھر سے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ ان سے دور ہو جاتی، اور آج ایک بار پھر وہ دل برا کر کے وہاں سے اٹھ گئی۔ آنٹی، آپ کی بیٹی نے تو مجھے اتنا کچھ کہہ دیا، کیا آپ کو لگتا ہے وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ ریاض نے منہ بنا کے کہا۔ کیوں نہیں کرے گی؟ ابھی اس کے 18 سال ہونے دو، 1 ماہ باقی ہے، تب تک تم اسے اپنی طرف مائل کرو کہ وہ تم پہ بھروسہ کرنے لگے، تمہیں چاہت کی نگاہ سے دیکھے، تاکہ 1 ماہ بعد وہ خود مجھ سے کہے کہ اسے ریاض سے نکاح کرنا ہے۔ شازمہ نے مسکراتے ہوئے دیکھتے آنکھ ونک کرتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ بہت تیز ہیں آپ آنٹی، اور اوپن مائنڈڈ بھی، اس لیے تو آپ میری فیوریٹ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے تعریف کر رہا تھا جبکہ شازمہ مسکرا دی۔ دور سیڑھیاں چڑھتی میرب نے یہ منظر ناگوار نظروں سے دیکھا تھا۔ پیپرز کو اچھے سے جانچ لینے کے بعد بالاج نے اسے بزنس ڈیل کے پیپرز پہ سائن کر دیے۔ کانگریچولیشن مسٹر بالاج، اب ہم بزنس پارٹنرز بن گئے ہیں۔ انشاءاللہ اسے ایک ڈیل کی کامیاب ہونے کے بعد ہم مزید بھی بزنس کو مرج کریں گے۔ صدیقی صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو بالاج نے متانت سے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس امپائر کا اکلوتا وارث تھا، اسے ایک چھوٹی موٹی بزنس ڈیل سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن صدیقی صاحب کو اس وقت ان کی آمد کی ضرورت تھی۔ ان کا بزنس ڈوب رہا تھا، کوئی بھی ان کا ساتھ بزنس کرنے کو تیار نہ تھا، اور بالاج اپنے دادا کی خواہش پہ ان سے بزنس ڈیل کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب بے انتہا خوش تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر کے لیے نکلے، رستے سے مٹھائی کا ڈبہ لیا وہ گھر میں داخل ہوئے۔ نیلم، نیلم، جی بابا۔ وہ جب آگ سے باہر نکلتی اپنے بابا تک پہنچی اور ان کے ہاتھ سے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بابا، یہ کس خوشی میں؟ بیٹا بس نہ پوچھو، اللہ نے معاوضہ کر دیا۔ جہاں سب نے نظریں پھیر لی وہاں نرم دل انسان اللہ نے فرشتہ بنا کے بھیج دیا۔ بالا صاحب نے ہماری کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل سائن کر لی ہے، بتاتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو مڑ آئے۔ سچ بابا؟ اب ہم واپس امیر ہو جائیں گے؟ نیلم نے چہک کر کہا تو صدیقی صاحب نے ہوتے ہوئے مسکرا دی۔ انشاءاللہ ہم واپس اپنی پہلی پوزیشن پر لوٹ آئیں گے۔ ان کے انداز سے خوشی چلک رہی تھی۔ نیلم نے مٹھائی کا ڈبہ کھولتے مٹھائی خود بھی کھائی اور باپ کو بھی کھلائی، اور اندر کی جانب بڑھ گئی جہاں اس کی بیمار ماں تھی۔ میٹنگ سے فری ہوتے ہی بالاج نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے میرب سے نکاح کو، نہ اس نے کوئی رابطہ کیا تھا نہ بالاج نے۔ وہ اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنا دماغ تھوڑا سیٹ کر لے۔ اپنا لیپ ٹاپ اس نے تمام کیمراز کو آن کیا جو اس نے شازمہ پیلس پر نصب کیے ہوئے تھے۔ اسے کسی کیمرے میں کچھ بھی خاص ایکٹیویٹی محسوس نہ ہوئی۔ اس نے میرب کے روم کا کیمرہ آن کیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ بلیک کلر کی ساڑی جس کے آگے کا اور بیک کا گلا انتہائی ڈیپ تھا پہنے وہ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی کانوں میں اویز پہن رہی تھی۔ ساڑی کے بلاؤز سے اس کے نازک سی کمر اپنی چپ دکھا رہی تھی۔ بالاج کے خون میں گردش بھر گئی، اس کے خون کی شریانوں میں ابال اٹھنے لگا۔ وہ اتنی تیاری کس کے لیے کر رہی تھی؟
उसे कुछ समझ नहीं आई। अब आईने के सामने खड़ी दाएं बाएं होती अपने आप को हरंगेल से देख रही थी। उसका कुंदन से साफ शफाफ दमकता रूप देखभाल आज के माथे पे पसीने के कतरे नमूदार हुए। वो इस साड़ी में अपनी उम्र से इस वक्त बड़ी लग रही थी और इसका सुनहरा रूप किसी भी जाहिद व आबिद को ईमान डगमगाने के लिए काफ़ी था। फलाज ने गुस्से से लैपटॉप बंद किया। इतनी तैयारी यकीनन किसी फंक्शन पे जाने के लिए की जा रही है और शायद वो भूल गई कि अब वो बालाज की निगाह में है। अपने लबों को लिपस्टिक का फाइनल टच देते वो मुस्कुराई थी। अपने ऊपर एक तनकीदी निगाह डालती मुतमईन अंदाज में बैठ के जाने पड़ी और मोबाइल उठा के अपनी बेस्ट फ्रेंड सानिया को मैसेज टाइप करने लगी, जिसकी बर्थडे के लिए आज वो ब्लैक कलर की थीम साड़ी जेब तन की हुई थी। बर्थडे का ही फंक्शन सिर्फ लड़कियों के लिए था, इसलिए मीरा अब सब कुछ भूलती दिल से तैयार होती अब जाने के लिए रेडी खड़ी थी। पर उसे न जाने क्यों थोड़ा ऑकवर्ड सा भी लग रहा था। वहाँ सिर्फ लड़कियाँ होनी थी, यही सच कि वो आराम से तैयार हुई थी। पर अब उसे अपनी तैयारी देख थोड़ी घबराहट भी हुई। मम्मा को वो बता चुकी थी, उन्होंने कभी भी उस पर कोई रोक टोक नहीं की थी, तो अब कैसे करती। काफ़ी देर वो सानिया और अपनी बाकी फ्रेंड्स की मुश्तरका ग्रुप में चैट करती रही, जिसका नाम मीर अपने स्वीट फेरीज के नाम से रखा था। अभी वो कुछ मैसेज टाइप करती कि अचानक से उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। मीर अपने दहल के मोबाइल से नज़र हटाई, लेकिन अंधेरे में क्या दिखाई देता। इससे पहले कि वो कुछ करती, किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों के आसार में लिया। मीरब के जिस्म के रोंगटे खड़े हुए, पूरा जिस्म साकित हुआ, दिल की धड़कन भी थम सी गई। मुकाबिल कौन था वो जान गई थी। इन तमाम दिनों में उसे को तो सोच सोच के वो पागल हो जा रही थी। आज दूसरों के इसरार पर वो उस बर्थडे पर जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसकी अचानक आमद पर वो अपनी सांस रोक गई। जो बिना कुछ कहे उसे छू भी गया। उसके बालों के जोड़े भी हाथ बढ़ाते एक पल में खोल गया। आबशार जैसे रेशमी बाल उसकी कमर पे फैलते चले गए। बलाज ने अपने अंदर भरे गुस्से और इश्तियाल को कैसे कंट्रोल किया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता था। उसके बालों को मसखूर कुन खुशबू सूंघते, उसके बरहना होते कंधे पे अपने लब रखता वो दांतों से काट गया। मेरा पूरी जान से लर्जी थी। उसका जिस्म कब कबाने लगा था। बलाज उसके साथ ये सब कर गया, वो भी उसके घर में उसके कमरे में आके। यकीन ही नहीं कर पा रही थी। अभी तक यकीन बेयकीनी के मराहिल में फंसी हुई थी। बलाज ने झटके से उसका रुख अपने जाने मोड़ा। खिड़की से चांद की रोशनी में उसका दमकता रूप साफ दिख रहा था। गहरे सांस भरना उसके जिस्म के नशीब व फराज को यहाँ भी कर रहा था। उसकी साड़ी के पल्लू के कंधे को एक तरफ पिन्स लगाए सेट किया गया था, जिससे उसके आगे का हिस्सा मजीद वाज़ेह होता और उससे बरहना कर रहा था। बालाज की नज़रों का फोकस अपने जिस्म पे महसूस करते मीरम शर्म से बानी बानी हुई। मीरब ने खुद को छुपाना चाहा, लेकिन बलाज ने उसकी दोनों कलाइयों को सख्ती से जकड़ते अब उसके चेहरे की जानिब देखा। मीरब को उसकी आंखों में खौफ से महसूस हुआ। वो बुरी तरह कांपने लगी। निकाह का असर था या कुछ और, इस वक्त बालाज के इरादे उसे बहुत खाइफ कर रहे थे, जो इतनी सख्त सिक्योरिटी के बाद भी वहाँ पे उसके कमरे पर पहुँच गया। एक पल में उसका पल्लू खींच के उसके कंधे से नीचे हटाया। मीरब की हिचकी बन गई। कब के रुके आंसू आंखों से बहने लगे। बलाज, धीमे से उसे पुकारा, नाम मत लो मेरा। बलाज ने गुस्से भरे लहजे में उसके बालों से थामे चेहरा करीब किया। इस वक्त बलाज बहुत शदीद गुस्से में था। उसका यह होशरुबा रूप कोई भी देख सकता था अगर वो वक्त पे ना पहुंचता। तो इस वक्त वो ना सिर्फ उस कमरे से बल्कि घर से भी निकल के अपने कमसिन हुस्न के जलवे बखेर चुकी होती। मुझे दर्द हो रहा है। और बलाज के हाथ पर अपना हाथ रख के धीरे से मिनमिनाई। उसके बालों पे बलाज के हाथों की गिरफ्त मजीद सख्त हुई। वो सिसक उठी। तुम्हें मना किया था ना कि तुम्हारे चेहरे को कोई नामहरम ना दिखे, और तुम अपना पूरा जिस्म दिखाने के लिए तैयार खड़ी हो। बलाज के सख्त अल्फाज में मीरब ने हैरत से उसे देखा। ये शर्म सिर्फ मेरे सामने ही तुम्हारे अंदर जागती है, इस हालत में बाहर जाते शर्म नहीं आई तुम्हें। उसके मुंह पर फुनकारा। मीरब का दिल हथेली ही पाया था। डर के अपनी आंखें सख्ती से मीच ली। उसकी आंखें बंद करना बलाज को वापस होश में ला पटक गया। बलाज, वो कम सिन है, ना समझ है, लेकिन एक बात उसकी बहुत अच्छी है, उसे जिस रंग में डालोगे वो ढल जाएगी, प्यार से समझाओगे समझ जाएगी, तो तुम्हारे नक्श कदम पे चलेगी। सख्ती करोगे तो उसे तोड़ दोगे, और एक बार वो टूट गई तो चाह के भी उसे दोबारा जोड़ नहीं पाओगे। बंद आंखों से मीरब के आंसू गिर रहे थे। उसके गालों पे बहते उसके अंदरूनी डर का पता दे रहे थे। उसके जिस्म का हौले हौले लरजना बालाज से छुपा हुआ नहीं था। बालाज ने धीरे से उसके बालों को छोड़ा, उसकी साड़ी का पल्लू खोल के उसके सीने को ढका। मीरब, जो बालाज से मजीद सख्ती की उम्मीद रखे हुए आंखें मीच गई थी, अब बालाज के नरम अमल को महसूस करती अपनी आंखें खोल गई। उसका कपकपाना भी ना बंद हुआ। बालाज उसे अभी भी सख्त घूरियों से नवाज रहा था।
اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھومے فوراً چینج کرو، اس سخت لہجے میں بولا۔ میرا اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ چینج کرو اسے۔ میں نے کی تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اسے ہم کے 2 قدم پیچھے ہٹتی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ بلاج نے آگے بڑھ کر اسے آنسو نہیں پہنچے تھے، نہ رونے سے روکا تھا۔ اس کا غصہ ابھی بھی اس پہ ویسے ہی تھا۔ اسے سزا دینے کا ارادہ ملتوی کیا تو رونا بند کرو میرا۔ اب کی بار لہجہ تھوڑا اور نرم تھا۔ اس کا رونا، اس کی سنہری آنکھوں کے آنسو بلاج کے دل پہ گرتے، اور یہ بات اسے نہیں کہہ سکتا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں بلاج، آپ بس مجھے ڈرانے دھمکانے آتے ہیں۔ میں نے کیا جو مجھ پہ اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ میں عالیہ کی برتھ ڈے پارٹی پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی۔ آنسو پہنچتی شکوے شکایتیں کرنے لگی، اور یہ سب اس کے نرم لہجے کا نتیجہ تھا جو ہمیشہ سے وہ دیکھتی آئی تھی۔ اس طرح کی ڈریسنگ کر کے جانے والی تھی تم؟ بلاج نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے گھورا۔ وہاں پہ صرف لڑکیاں ہوں گی بلاج، کوئی نامحرم نہیں دیکھے گا آپ کی بیوی کو۔ اچھے سے جانتی ہوں میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ ناراضی اور غصے سے کہتی وہ رخ موڑتی اپنے گال پہنچنے لگی۔ وہاں لڑکیاں ہیں تو کیا جس راستے سے گزر کے جاتی ہو وہاں پہ بھی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ بلاج نے لائٹ آن کی تو میرب خفت کا شکار ہوئی۔ میرے سامنے کھڑے ہونے سے تم شرما رہی ہو اس حالت میں، تو بڑے بازار میں کیسے جاتی؟ بلاج نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ میں وہ چادر لے لیتی جو آپ نے دی تھی، فوراً دماغ چلایا۔ اور یقیناً یہ اب ارادہ بنایا ہے تم نے، پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ وہ نظر چراتی بولی۔ ٹھیک ہے، تمہیں سلیے میں جانا ہے؟ بلاج کا لہجہ پھر سے سخت ہوا۔ جا رہی ہوں چینج کرنے۔ وہ منہ بنا کے بے بسی سے چھوتی پاؤں پڑکتی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ بلاج نے باہری سے اس کا انتظار کیا، وہ اس کو اپنی طرف ہموار کرنا چاہتا تھا۔ وہ سخت طبیعت کا مالک تھا، لیکن اسے اپنے دادا جان کی وجہ سے اس لڑکی کے ساتھ نرمی برتنی پڑ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بلیک فل سلیو فراک میں اس کے سامنے تھی، جبکہ چہرے پہ 12 بجے تھے اور ایک نظر بھی بلاج کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ چادر لو۔ وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگی کہ بلاج کی سخت آواز پہ پھر سے پلٹی، کبڈ کھول کے اس میں سے چادر نکالی اور خود پہ اوڑھ لی۔ بلاج نے آگے بڑھ کے اس کا چہرہ ڈھانپا۔ یاد رکھنا، خوبصورتی وہی ہوتی ہے جو اپنے محرم تک محدود رہے۔ ایک پل کو دونوں کی نظریں ملی۔ میرب بنا کچھ کہے پلٹی۔ دروازے کے پاس جاتے میرب کے دماغ کی بتی جلی۔ انہیں قدموں پہ وہ اس کی جانب پلٹی۔ اس سے پہلے کو کچھ کہتا بلاج وہاں سے غائب تھا۔ یہ کہاں چلے گئے؟ ابھی تو یہیں تھے۔ میرب پریشان ہوئی۔ اس وقت اس کے نمبر پہ کال آنے لگی جو بلاج کی تھی۔ ریسیو کرتے کان سے لگایا۔ فوراً نیچے آؤ، باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنی کہتے وہ کال کاٹ چکا تھا۔ میرا پاؤں پٹک رہی گھر سے باہر نکلی۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی لیکن میرب نے منع کر دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی بلاج جیسے ضدی انسان سے وہ نہیں جیت سکتی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے بلاج نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ثانیہ کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے وہ میرب کو حیران کر گیا۔ آپ کو ثانیہ کے گھر کا ایڈریس پتہ تھا؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ بلاج نے گہرا سانس بھرا اور اس کی جانب دیکھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں جو تم بھی نہیں جانتی۔ اب وقت ضائع مت کرو، جاؤ، میں بھی یہیں ویٹ کر رہا ہوں۔ بلاج نے نپے تلے انداز میں کہا۔ مطلب میں جب تک اندر رہوں گی آپ یہیں ویٹ کرتے رہیں گے؟ وہ ایک بار پھر حیرانی کی سمندر میں غوطہ ہوئی۔ بلاج نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، باہر آ جانا ورنہ مجھے اندر آنا پڑے گا۔ اسے وارنٹ کر رہا تھا تو وہ منہ بناتی گاڑی سے اتر گئی۔ بلاج نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ اس کی آج فورن کنٹری ڈیلیگیشن کے ساتھ اہم میٹنگ تھی جو وہ اب گاڑی میں ہی کرنے والا تھا۔ ارے ابھی تو آئی ہو، اب تم جانے کے چکروں میں پڑ گئی، تھوڑی دیر رک جاؤ۔ ثانیہ نے اسے 1 گھنٹے بعد خداحافظ کہتے دیکھا تو ناراضگی سے بولی، یار رات بہت ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے، تم سے کل بات ہوتی ہے۔ میرب نے مسکرا کر کہا اور چادر لی۔ یار تم اپنا خوبصورت فگر اس چادر میں کیوں چھپا رہی ہو؟ ساری خوبصورتی مان پڑ گئی۔ خوبصورتی تو وہی ہوتی ہے جو اپنے محرم تک محدود رہے۔ کچھ دیر پہلے کہے گئے بلاج کی بازگشت اس کے کانوں میں گونجی تو لبوں نے بے اختیار مسکان کو چھوا۔ وہ کسی کو بنا کچھ کہے باہر نکل آئی۔ بلاج اس کا بیسٹ فرینڈ اور اب اس کا منکو تھا۔ ہاں زور زبردستی کی صحیح، لیکن اب وہ اس کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کی سانسوں میں عجیب سی ہلچل ہوئی، دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ ایک پل کو لگا بلاج کو سوچنے کا انداز بدلا۔ میرا اب کے ہاتھ اپنے دل کے مقام پہ گئے۔ اب تم بھی مجھے دھوکہ دے دو۔ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی خود کو ہی ڈپٹنے لگی۔ گاڑی کی جانب بڑھی تو بلاج اسے آتا دیکھ چکا تھا۔ ابھی اس کی گاڑی کے قریب پہنچی کہ بیچ رستے میں ایک گاڑی آ رکی۔ بے اختیار میرب کے قدم تھمے۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ میرب کے ماتھے پہ بل پڑے۔ ارے اچھا ہوا میں جلدی آ گیا، آنٹی نے مجھے تمہیں پک کرنے بھیجا ہے، چلو آؤ میرے ساتھ چلو، گاڑی تو تم لائی نہیں۔ ریاض نے اسے چادر کے حالے میں چھپے اس کے وجود کو دیکھ مسکراتے کہا۔
میرب کی نگاہ بلاج پہ جا ٹھہری جو گاڑی سے باہر کھڑا ہوتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ریاض کی اس کی طرف پوچھ تھی اس لیے وہ دیکھ نہ پایا۔ نہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں خود جا سکتی ہوں۔ میرب نے سہولت سے انکار کر دیا۔ وہ قدم بالاج کی جانب بڑھائی کہ وہ پھر رستے میں آیا۔ اکیلی اس وقت کیسے جاؤ گی یار، چلو آؤ میرے ساتھ، نخرہ نہ دکھاؤ زیادہ۔ وہ فرینک ہوتا اس کی کلائی تھام گیا۔ میرب کا تو پل میں دماغ گھوما اور رکھ کے تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ بھی لگایا، ہاتھ توڑ دوں گی، وہ انگلی اٹھا کے وارن کر رہی تھی۔ تیری اتنی جرت کہ تو ریاض جاوید پہ ہاتھ اٹھائے، تیری تو… بدلے میں ریاض نے بھی ہاتھ اٹھایا جسے بالاج نے رستے میں ہوا میں روک لیا۔ اپنے سامنے ایک بھرپور جوان مرد کو دیکھ ریاض تھوڑا گھبرا سا گیا۔ اس کی باڈی بلڈر جیسی جسامت اور اس کے ہاتھ پکڑنے کی گرفت پہ ریاض کو بہت طاقتور لگا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، درد سے کرہا گیا۔ بالاج نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا کہ وہ درد سے بلبلا اٹھا۔ اپنی کلائی تھامے وہ بالاج کو حیرت سے دیکھنے لگا جو اچانک نہ جانے سے کہاں سے بیچ میں آ گیا تھا۔ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو میرب سے دور رہنا اور اسے میری دھمکی نہ سمجھنا، کیونکہ میں دھمکی نہیں دیا کرتا۔ بالاج کا وارن کرتا لہجہ ریاض کو بہت کچھ سمجھانے کے لیے کافی تھا۔ بالاج نے اپنے پیچھے کھڑی میرب کی کلائی کو پورے حق سے تھاما اور گاڑی کی جانب بڑھا۔ پلک جھپکنے میں وہ گاڑی کی نظروں سے اوجھل ہوا۔ ریاض اپنی کلائی تھامے شازمہ کو اطلاع دینے لگا۔ سارے رستے ان کے بیچ خاموشی رہی۔ میرب کو وہ دن یاد آیا جب اس نے بالاج پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ بدلے میں وہ بھی اسے مار سکتا تھا لیکن اس نے میرب پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ نکاح کے بعد بھی وہ چاہتا تو کچھ بھی کر سکتا تھا، پر ایک بار بھی اس نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر اس نکاح کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ بالاج نے کیوں مجھ سے نکاح کیا؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ گاڑی رکی۔ شازمہ پہلے سے آ گیا۔ بالاج بالکل خاموش تھا۔ اس کے نمبر پہ کال آ رہی تھی۔ نیلم کا نام بلنک ہوا۔ میرب کے ماتھے پہ بل پڑا۔ وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، شاید میرب کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا، اور میرب کے ارادہ نیچے اترنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ گھر آ گیا ہے میرب، مجبوراً بالاج کو اسے بولنا پڑا۔ کال بند ہوتی ایک بار پھر سے آنے لگی۔ میرب نے لب بھیجا بالاج کو دیکھا۔ آپ مجھے اس لیے نیچے اتار رہے ہیں تاکہ میں جاؤں اور آپ اس لڑکی کی کال اٹینڈ کر سکیں۔ میرب کے لہجے میں بے اعتباری کی جھلک دکھائی دی جو بالاج کو سخت ناگوار گزری۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اسپیکر پہ ڈال گیا۔ یس، لہجہ سخت تھا۔ سر وہ آپ کی آن لائن میٹنگ ہے تو آپ… مس نیلم، اس وقت میں فیملی کے ساتھ ہوں، اب دوبارہ مجھے نہیں بتائیں گی مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ بالاج کا لہجہ بہت سخت تو نہ تھا تو نرم بھی نہ تھا، وہ کال کاٹ چکا تھا۔ میرب کو تھوڑی سی سکی ہوئی۔ بالاج کے دیکھنے سے وہ اپنے گال پہ آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑستے دیکھنے لگی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں کہ مجھے گھورنے لگے۔ اتنی رات گئے کوئی لڑکی کال کرے گی تو دل میں وہم تو آتے ہیں نا۔ شک؟ بالاج کے ایک لفظی جواب پہ میرب کا دل دھڑکا۔ تم وہم نہیں شک کر رہی ہو میرب؟ اس کی طرف جھکا تھا۔ میرا اپنا سانس روک گئی۔ میری زندگی میں آنے والی تم پہلی اور آخری لڑکی ہو، اپنے دل و دماغ کو صاف رکھو۔ کہتے ساتھ ہی بالاج نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ وہ جھٹ سے نیچے اترتی بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ بالاج کس قدر قریب آنا میرب کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی سامنے اپنی ماں کو غصے میں دیکھ ٹٹکی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ چپتا سوال۔ اپنے دوست کے ساتھ، میرب نے بھی بنا ڈرے جواب دیا۔ شاید میں آگے بڑھ کر ایک تھپڑ اس کے گال پہ رسید کیا۔ میرب حیرت سے ماں کو دیکھنے لگی۔ شرم نہیں آتی؟ اتنی رات گئے کسی کی غیر لڑکے کے ساتھ گھر آتی ہو اور بے شرموں کی طرح ماں کو بتا بھی رہی ہو۔ ان کی بات پہ میرب نے لب بھیجے۔ ایک بات میری آج کان کھول کر سن لو تو میرب، میں نے تمہارا رشتہ ریاض سے طے کر دیا ہے۔ تمہارا 18 سال کا ہوتے ہی تمہارا اس کے ساتھ نکاح کر دوں گی۔ اس معاملے میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں۔ وہ غصے سے بولتی میرب کو آج پہلے سے بھی زیادہ بری لگی۔ کمرے میں آتے وہ دروازے کو لوک کے آنکھوں میں آنسو لیے، پر آج اسے ماں کی بات پہ غصہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیوں، جیسے وہ مطمئن تھی اور یہ اطمینان اسے بالاج کا بخشا ہوا تھا۔ ریاض کیا کوئی بھی میرب کے بال کو بھی نہیں چھو سکتا تھا۔ میرب نے آنسو پونچھتے گہرا سانس بھرا۔ نیلم بالاج کی سخت لہجے سے بدل برداشتہ ہوئی تھی۔ وہ اپنے بابا کے اچانک ایکسیڈنٹ کے بعد بالاج کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کو پورا کرنا چاہتی تھی، پر اسے بزنس کے الف بھی نہیں آتا تھا، جس وجہ سے بالاج نے اسے ڈیل کو ختم کرنے اور ان کی کمپنی کو ہینڈ اوور کرتے اسے اس کی کمپنی میں جاب دی تھی، جس سے اس کی زندگی آگے بڑھنے لگی۔ پر اس سب میں وہ بالاج کو اپنا دل بھی دے گئی۔ آن لائن میٹنگ دوبارہ کنٹینیو ہو چکی تھی لیکن نیلم کا دل بہت سخت دکھا تھا اور اسے خود سے سنبھالنا تھا اپنی بیمار ماں کی خاطر۔ بالاج کی صبح آنکھ کھلی تو میرب کے نمبر سے آیا میسیج دیکھتے وہ اپنی آنکھیں کھول گیا۔ آج کتنے وقت بعد اس نے بالاج کو خود سے میسیج کیا تھا۔ بالاج مجھے ملنا ہے آپ سے۔ اس کے مختصر میسیج کو ریڈ کرتا وہ کچھ سوچتے اسے اوکے لکھتا۔ باتھ روم کا رخ کر گیا۔
तैयार होकर नीचे आया तो दादा जान अपने खूबरू पोते को देख जी जान से उठे। अस्सलाम वालेकुम दादा जान, आप कराची से कब आए? वो खुश दिली से उनसे मिला। बस रात को ही पहुंचा हूँ, देर हो गई इसलिए मुलाकात ना हो सकी। तुम सुनाओ, मिशन मीरब कहाँ तक पहुंचा? वो मुस्कुराते बलाज से जवान मुस्कुराया। बस अपने अख्तामी मराहिल में है। जूस का सिप लेते हुए इन्हें देखता मुतमईन अंदाज में बोला, तुम जानते हो ना बलाज, वो मीरब लिए कितनी अहम है। मेरे लिए वो कितनी अहम है। मेरे बेटे की वाहिद निशानी है, मेरा सब कुछ है। उसके बिना मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी है मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह। तुम वो वाहिद इंसान हो जो उसे मेरे पास वापस ला सकते हो, वरना उसके 18 साल के होने पे वो शाज़मा न जाने उसके साथ क्या करेगी। खालिक साहब का लहजा रुन गया, जबकि मीरब के लिए फ़िक्रमंदी वाज़ेह थी। आप परेशान ना हो, मेरे होते ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बलाल ने उसे तसल्ली दी। 2 दिन बाद वो 18 की हो जाएगी। बलाज और शाज़मा, वो कुछ आप जानते कि वो मेरे निकाह में है। कोई चाह के भी उसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। बेफिक्र रहें, 2 दिन बाद आपकी पोती आपके पास होगी। आपके पोते का वादा है आपसे। उनको यकीन दिलाता वो ऑफिस के लिए निकल गया। आज भी उसकी 2 मीटिंग्स थी। एक उसके ऑफिस में थी, जबकि दूसरी एक होटल में थी। पहली मीटिंग के बाद नीलम इजाज़त लेती उसके ऑफिस में आई थी। सर, आज मिस्टर हैदर के साथ आपकी मीटिंग है। वो सर झुकाए बोली। बलाज ने मोबाइल पे मीरब के लिए होटल का एड्रेस छोड़ा था। मीटिंग के बाद वो वहीं मीरब से मिलने का इरादा रखता था। ठीक है, गाड़ी तैयार करवाएं। जी सर। बिना उसकी जानिब देखे वो ऑर्डर लगाता, अपना लैपटॉप और दूसरी चीज़ें उठाता। नीलम के दिल धड़का रहा था। वो बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था और शायद हर लड़की का क्रश भी, पर इतना ही रूड और हौसेला था कि उससे बात करते हुए भी उसे डर लगता था। नीलम उसे एक नज़र देखा और चुपचाप बाहर निकल गई। मीरा अभी शावर लेके बाहर निकली थी कि मोबाइल पे मैसेज टून बजी। बलाज का मैसेज देखते उसके चेहरे पे मुस्कान ने छुआ। बलाज ने उससे निकाह करके भी उससे अपना ताल्लुक पहले जैसा रखा। उसे किसी किस्म का ऐसा हक नहीं जताया जिससे वो डर रही थी। वो तैयार होती उसके भेजे गए एड्रेस पे वक्त से पहले पहुंच गई। बलाज अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था कि उसे खुद पे किसी की नज़रों की तपश महसूस हुई तो उसने गर्दन मोड़ के उस तरफ देखा। मीरा उसे 2 टेबल छोड़कर बैठी दिखाई दी। बलाज ने मोबाइल पर वक्त देखा तो सरनफी में हिलाया। वो वक्त से पहले आ गई थी, जबकि अभी बलाज की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। 10 मिनट हुए थे। सर, ये देखिए, बिल्कुल नया डिज़ाइन है, मार्केट में आएगा तो अच्छा जाएगा। हैदर ने अपना लैपटॉप उसके सामने करते कहा, जबकि नीलम भी वहीं मौजूद थी, जो सब नोट कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को वही हैंडल करने वाली थी। मिस्टर हैदर, अगर आप माइंड ना करें तो मीटिंग कल तक के लिए पोस्टपोन कर दें। मुझे अभी कहीं अर्जेंट जाना है। बलाज ने अपना लैपटॉप बंद करते संजीदा लहजे में कहा। नीलम के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे। ओके सर, नेवर माइंड। हैदर मुस्कुराया। मिस नीलम, आपके लिए कैब करवा दी, आप ऑफिस चली जाइए। बलाज उनसे एक्सक्यूज़ करता उठा। और आप कहाँ? अचानक से नीलम के मुंह से फिसला। बलाज की तेज़ नज़रों ने उसे चुप करवा दिया। वो ऐसा ही था, बिना बोले ही सामने वाले को अपनी सारी बात समझाया करता था। बलाज उनसे 2 टेबल दूर एक टेबल पर जा बैठा, जहाँ ऑलरेडी एक लड़की बैठी थी। बहुत खूबसूरत थी और छोटी भी। नीलम को सख्त जेलसी हुई। मिस नीलम, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए, कल मुलाकात होगी। मिस्टर हैदर भी एक्सक्यूज़ करता वहाँ से चला गया, जबकि नीलम उन दोनों को देखती अंदर ही अंदर कोड़ने लगी। आपका कितनी देर से वेट कर रही थी? वो नाराज़गी से बोली। तुम वक्त से पहले आई हो, बलाज ने बताने से जवाब दिया। मैंने सुबह का मैसेज किया हुआ है, आपने जवाब भी लेट दिया और अब शाम हो गई है, तो आपको भी लग रहा है मैं वक्त से पहले आ गई? मैं रोबोट नहीं जो बिल्कुल वक्त पे चलूँ। और नरोटे अंदाज में बोलती चली गई। क्या काम था? उसकी बात को इग्नोर करते हुए मुद्दे पे आया। मीरा अपने एक नज़र सामने बैठी इस लड़की को दे जगह जो नहीं घूर रही थी। क्यों, जानने की बहुत जल्दी है आपको? किसी को वक्त दिया हुआ है आपने? मीरा ने गुस्सा जब्त करते पूछा। बलाज ने माथे पर बल डाले उसे देखा। मुझे भूख लगी है, पहले खाना खिलाएं। वो ठोड़ी के नीचे हाथ टिकाए बिल्कुल पहले वाले अंदाज में वापस लौट आई थी। बलाज ने उसके अंदाज नोट किए थे। वो 2 टेबल पीछे बैठी नीलम को देख रही थी। बलाज ने वेटर से खाना लाने को कहा। वो मीरब की पसंद अच्छे से जानता था। तुम्हारे गाल पे निशान कैसा? बलाज के पूछने पे वो धड़कते दिल से उसे देखने लगी। मेकअप से निशान अच्छे से छुपाया था, लेकिन उसकी स्किन ऐसी थी कि निशान इतनी जल्दी जाता भी नहीं था। नहीं तो कोई निशान नहीं। बलाज की ज़ीरक नज़रों से उसके गाल का निशान छुप न सका। उसकी झुकी पलकों पे वो माथे पे बल डाले खामोश हो गया। बेटा खाना सर्व करके गया तो खाना देख मीरब की भूख चमक उठी। जल्दी में गरम स्पाइसी बाइट मुंह में डाला, सुसु करने लगी। मिर्चे, उफ, पानी! उसकी आंखों में आंसू भर आए। बलाज ने जल्दी से पानी के गिलास उसके लबों से लगाया। ये मंजर देख नीलम के अंदर मजीद आग लगी कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
बलाज के मोबाइल पर कॉल आने लगी, जिसे रिसीव करके अब नीलम को कॉल कर रहा था। मिस नीलम की अब आ चुकी है, आप चली जाइए। संजीदगी से कहता हूँ नीलम को बहुत अजनबी लगा। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी। आप जहाँ बिज़ी हैं वहीं रहें। वो गुस्से से बिना कुछ सोचे समझे बोलती कॉल काट गई। बलाज के लब भींचे। बलाज मुझे पानी दें। और नीरव ने उसका ध्यान अपनी तरफ मबजूल करवाया तो वो फिर से पानी का गिलास उसके लबों से लगा गया और उसी वक्त नीलम वहाँ से उठती बाहर निकल गई। और नहीं पीना। नीलम ने गिलास एक तरफ कर दिया। अब भूख लगी है या वो भी ख़त्म हो गई? बलाज उसकी हर हरकत को अच्छे से नोट कर रहा था। मुझे आपसे कुछ कहना था। वो मम्मा धीमे लहजे अपनाते वो अपनी माँ की रात वाली बात उसकी गोश गुजार कर गए। तो तुम क्या चाहती हो? बलाज ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। मीरा अपने माथे पे बल डाले उसे देखा। ये सवाल आपने निकाह करने से पहले तो नहीं पूछा था, अब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि निकाह के बाद मैंने कोई हक नहीं लिया इस तुमसे, और तुम वापस जाके मुझसे डाइवर्स लेने वाली थी ना। बलाज की बात में मीरब की आंखें पल में आंसू से भीगी। ठीक है, दे देना डाइवर्स, हो जाए खुश, आप भी और मम्मा भी। वो गुस्से से कहती उठी थी कि मीरा वापस बैठो। लहजा तहकुमाना था। मीरा वहीं खड़ी अपने आंसू पोंछने लगी। मीरा वापस बैठो। बलाज ने माथे पे बल डाले उससे कहा तो चुपचाप वापस बैठ गई। इधर देखो मेरी तरफ। बलाज का लहजा बिल्कुल बदला। मीरा ने अपनी नम पलके उठाते उसे देखा। परसों तुम्हारी 18वीं सालगिरह है ना, और साथ ही तुम्हारी रुखसती भी। और टेबल से आगे होता बैठा मीरा को मुकम्मल अपनी नज़रों के सार में लेता अपनी प्लानिंग बता रहा था। रुखसती? आपको लगता है मम्मा होने देंगी? मीरा ने मुंह बनाते कहा। मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मीरब, बाकी कब कहाँ कैसे करना है वो मुझ पे छोड़ दो। बलाज की बात में मीरब ने परेशानी से उसे देखा। खाना खाओ, ठंडा हो रहा है। बलाज ने नरम लहजे में कहा तो उससे खफगी से देखने लगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? मेरी जॉब है ये, आप मुझे नहीं निकाल सकते। नीलम बलाज के फैसले से परेशान होती उसे देखने लगी। मैं आपको इस कंपनी से और प्रोजेक्ट से हटा के एक चेक दे रहा हूँ मिस नीलम। आपके बाबा का बिजनेस डूब चुका है, ये अच्छी तरह से जानती हैं आप। उनकी कंपनी हमारी कंपनी के साथ मर्ज हुई है, तो उसके बदले में आपको इसी 80 लाख का चेक दे रहा हूँ, जो मेरे ख्याल से इनफ है। अगर कम लगे हैं तो आप रकम बढ़ा दें, लेकिन अब मज़ीद आप यहाँ काम नहीं कर सकती। बलाज की कतई अंदाज पे नीलम की आंखें भीग गई। क्या वजह जान सकती हूँ? मेरी बीवी को पसंद नहीं कि आप यहाँ काम करें, और ये वजह काफ़ी है। बलाज ने सख्त लहजे में कहा तो नीलम बीवी लफ्ज़ पे तड़प गई। आप मज़ीद बहस की गुंजाइश भी नहीं बची, इसलिए खामोशी से बाहर निकल आई। मीरब रहमान, बलाज तुम मेरे लिए क्या माने रखती हो ये तुम खुद भी नहीं जानती। अब वक्त आ गया है कि सासू माँ से भी मिल लिया जाए। बलाज दिल ही दिल में सोचता उड़ गया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मीरब, हैप्पी बर्थडे टू यू। शाज़मा ने बहुत मोहब्बत से मीरब के साथ मिलकर केक कट किया। बहुत बड़े पैमाने पर सालगिरह हो रही थी। आज शाज़मा बहुत खुश थी। फाइनली वो दिन आ पहुंचा था जब सारी जायदाद की मालिक मीरब हो गई थी, और उसकी निकाह रियाज से करवा के वो सारी जायदाद रियाद को ट्रांसफ़र हो जाती। ऐसे में रियाद को सिर्फ मीरब चाहिए थी। शाज़मा ने मीरब उसे देने का वादा कर लिया था। इन्हें बस इस जायदाद से मतलब था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी बेटी 18 साल की हो गई है, तो आज ही के दिन इसका निकाह मैं अपने दिल अजीज़ दोस्त जावेद साहब के बेटे रियाद के साथ कर रही हूँ, ताकि ये तालियां बजाए। मीरा अपने लब भींचे। उसे बस बयाज का इंतज़ार था, जो अभी तक नहीं पहुंचा। मौलवी साहब के आते ही महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। बलाज प्लीज़ आ जाएं। वो दिल में बलाज को पुकारती आंखें मीच गई। मीरब की निगाहें गेट के जानिब उठी, जहाँ से बलाज अपनी पूरी आन बान शान के साथ अंदर दाखिल हुआ। मोहब्बत से नहीं वाकिफ, बहुत अनजान लगती हो, हमें मिलना ज़रूरी है, हकीकत ना समझती हो। बलाज को देखते शाज़मा के चेहरे का रंग फक हुआ। वो यहाँ किस हक से आया था? शाज़मा गुस्से से मीरब की जाने बढ़ी। बलाज उसे अपने पीछे करते उन्हें कहर की निगाह से देखा। दूर रह के बात करे मेरी मीरब से, दूर रहकर। वो उंगली उठाते वार्न कर रहा था। बेटी है वो मेरी, समझे तुम? मीरब यहाँ आओ मेरे पास। शाज़मा ने बेटी को बुलाया और साथ ही उसकी कलाई खींची, जबकि दूसरी तरफ उसका हाथ बलाज ने थाम रखा था। मीरब ने बलाज की जानिब देखा कि बलाज ने उसी पर एक झटके से अपनी तरफ खींचते सीने से लगाया। मेरी बेटी से दूर हटो, अभी इसी वक्त। शाज़मा चिल्लाई। आपकी बेटी अब मेरी बीवी है और अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता सासू माँ। बलाज मीरब की कमर पे हाथ डाले अपने सीने से लगाए शाज़मा से बात कर रहा था। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा बाज 18 साल की हुई है और तुमने उससे निकाह पहले कर लिया। वो निकाह नामा माना ही नहीं जाएगा। शाज़मा की बात पर बलाज के चेहरे पर एक मुस्कान सजी।
نکاح تو ہو چکا ہے ساسو ماں، اور نکاح نامہ بھی میرے پاس ہے۔ نکاح کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، ولی کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور میرب کے ولی کی اجازت سے ہمارا نکاح ہوا ہے۔ کیا مولوی صاحب ولی کی اجازت سے نکاح ہو جاتا ہے نا؟ پلاج نے مولوی صاحب کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، جو حیران پریشان بیٹھے سب دیکھ رہے تھے۔ ہاں بالکل، ولی کی اجازت ہو تو نکاح ہو جائے گا، مولوی صاحب نے فوراً سے بیشتر جواب دیا۔ پلاج نے تیکھی نظروں سے شازمہ کی جانب دیکھا، جو حیرت کی مورت بنی کھڑی تھی، جبکہ پاس کھڑے جاوید صاحب اور ریاض سخت غصے میں آ گئے۔ انہیں یہاں بلا کے ایک طرح کی بےعزتی کی گئی۔ کون ولی؟ کس کا ولی؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟ میری بیٹی کا ولی کون ہو سکتا ہے؟ شازمہ کو خطرے کی گھنٹی سنائی دی۔ اتنی دیر میں گیٹ سے انٹر ہوتے خالق صاحب نے قہر کی نظر سے شازمہ کو دیکھا۔ شازمہ کی نظریں ان پر ٹکی۔ وقت دیر بعد پھر سے پیچھے کی جانب پلٹا۔ زیادہ پرانی بات تو نہیں، صرف 15 سال ہی تو ہوئے تھے جب ان کی بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور رحمان کی ڈیتھ اسے زہر دیا گیا تھا، اور وہ زہر کسی اور نے نہیں، شازمہ نے دیا تھا۔ اس وقت تو یہ بات ثابت نہ ہو سکی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ راز بھی کھل گیا، اور وہ شازمہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکے، کیونکہ شازمہ کے پاس ان کی 3 سال کی پوتی تھی میرب رحمان، اور اب وہ 18 سال کی نہیں تھی۔ تب تک کیئر ٹیکر کی حیثیت سے شازمہ اس کے ساتھ ہی رہنا تھا، اور یہ رحمان کی وصیت تھی، اس لیے وہ خاموش رہیں اور وقت آنے پہ پوتے کو اس چیز کے لیے تیار کرتے رہیں کہ ان کی لاڈلی پوتی کو واپس لے کے آئیں۔ آپ یہاں؟ شازمہ خالق صاحب کو دیکھ دل تھام کے رہ گئی۔ وہ اکیلے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنے ساتھ پولیس بھی لے کر آئے تھے، جس پہ شازمہ کی زبان تو تالوں کے ساتھ ہی چپک گئی۔ اریسٹ ہر انسپکٹر، اسی نے آج سے 15 سال پہلے میرے بیٹے کو قتل کیا تھا، ثبوت آپ کو میں دے چکا ہوں، اب اس سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ خالق صاحب کی بات پہ شازمہ کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ انہیں یقین نہ آیا کہ 15 سال پرانی بات انہیں کیسے پولیس پکڑ سکتی ہے۔ انہوں نے بہت صفائی سے کام کا تمام کیا، پھر چوپ کہاں ہو گئی۔ مما، میرب کے لب سے ادا ہوتا لفظ بلاج نے سنا۔ بلاج، مما ایسی نہیں، مما نے کچھ۔ وہ بلاج کو دیکھتی بے یقینی سے بولی، لیکن بلاج کچھ بھی نہ کہا۔ کسی کو مضبوطی سے اپنی باہوں میں تھامے رکھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس جا کر کسی قسم کی ہمدردی ان کے اوپر لوٹائے، کیونکہ وہ عورت تو ہمدردی کے لائق تھی ہی نہیں۔ پولیس نے انہیں حراست میں لیا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ چلائی، لیکن آج ان کی آہ و بکا کسی نے نہ سنی۔ میرب نے ان کے پاس جانا چاہا، لیکن بلاج کی گرفت سخت تھی، وہ خود کو نہ چھڑا پائی۔ پولیس شازمہ کو لے گئی تھی۔ خالق صاحب نے میرب کی جانب پیش قدمی کی تو ان سے دور ہٹی۔ قریب مت آئے میرے، آپ نے میری مما کو پولیس کے حوالے کر دیا، اب گندے ہیں میرب۔ بلاج نے غصے سے پکارا تو وہ سہم کے اس کے سینے سے دبکی۔ خالق صاحب نے بلاج کو اشارہ کیا کہ اسے کچھ نہ کہے، اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ بلاج کو میرب کے رویے پہ دکھ ہوا، لیکن وہ اس کے سینے سے لگی روئے جا رہی تھی۔ بلاج اسے پیچھے نہ جھٹک سکا۔ بلاج اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا، اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ رستے بھر وہ اسے سمجھا کے لایا کہ اس کی ماں اس کے باپ کی قاتل ہے، زہر دے کے مار دیا، اور اگر وہ باپ کا خون ماں کو معاف کرنا چاہتی ہے تو دادا جان سے کہہ دے، وہ کر دیں گے، لیکن وہ دادا جان کے سامنے بدتمیزی نہ کرے۔ انہوں نے بہت انتظار کیا اس کا۔ میرب، دادا کی پکار پہ میرب نے ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، اس بوڑھے شخص میں مزید انتظار کی سخت نہیں رہی، اپنے دادا کو سینے سے لگا لو۔ وہ روتے ہوئے بولے تو میرب نے ایک آدھی نگاہ بلاج پہ ڈالی۔ بلاج نے اسے دادا کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے خالق صاحب کے پاس آئی۔ دادا کی باہیں تمہارے لیے وہاں ہیں۔ میرا بیٹا، میرے سینے سے لگو تاکہ مجھے یہ احساس ہو کہ میرا رحمان آج بھی زندہ ہے۔ خالق صاحب کی بات پہ میرب ان کے پاس بڑھتی ان کے گلے سے لگ گئی۔ دونوں دادا پوتے ایک دوسرے سے گلے لگنے ایک جیسے آج ہی میرب اپنے باپ کی موت کا ماتم منا رہی تھی، وہ خالق صاحب نے بیٹے کا۔ بلاج وہاں سے ہٹ کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کچھ دیر ان کو اکیلا چھوڑ جانا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے دل کی ساری باتیں ایک دوسرے سے کہہ سکے۔ خالق صاحب اسے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ یہ دیکھو، یہ سب تمہارا ہے، تمہاری سالگرہ کے تحفے میں یہاں رکھتا تھا، اپنے کمرے سے منسلک ایک نارمل سائز روم میں۔ ایک کبرڈ کو کھولتے انہوں نے میرب کو وہ جگہ دکھائی جہاں ڈھیر سارے گفٹس موجود تھے۔ یہ سب آپ نے میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ میرب نے حیرانی سے ان سے دریافت کیا۔ ہاں، یہ سب تمہارے لیے، میری پوتی کے لیے۔ اور بلاج، وہ آپ کی کیا لگتے ہیں؟ اس کے سوال پر خالق صاحب دھیما سا مسکرائے۔ کچھ بھی نہ لگ کے بہت کچھ۔ دراصل بلاج میرے دوست حسین شاہ کا پوتا ہے۔ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ان کی پوری فیملی اس دنیا سے چلے گئی، صرف بلاج حسین ہی بچ سکا، اور بلاج کو میں نے اپنا بنا لیا۔ وہ مجھے دادا کہتا نہیں، وہ دادا مانتا بھی ہے، اور یہ گھر، بزنس، جائیداد سب اس کا ہے، لیکن اس نے آج تک یہ نہیں جتایا کہ میں اس گھر کا فرد نہیں۔ وہ میری بہت عزت کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے میرے ایک بار کہنے پہ تم سے نکاح کر لیا۔ اپنے دادا جان کی بات سنتے میرب کے اندر بھانبڑ سے جلنے لگے۔
بے یقینی سے اس نے اپنے دادا کی جانب دیکھا تو اب تو یہی سمجھتی ہے کہ بلاج اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے اس نے یہ نکاح کیا۔ لیکن جب میرب پہ حقیقت کھلی تو ٹوٹ گئی، پر لب خاموشی رہے۔ بلاج نے کھانے کا بہترین بندوبست کروایا ہوا تھا، انہوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اتنا بڑا گھر اور ڈھیروں ملازموں کی فوج دیکھتے میرب بے چین سی ہو رہی تھی۔ بلاج بیٹا، میرے بے چین ہو رہی ہے، میرم کو روم پہ لے جاؤ، بہت تھک گئی ہوں میں۔ میری بچی، اب صبح بات کریں گے۔ نہ جانے اپنی کہتے اس کی ماتھے کو چومتے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ میرب سر جھکائے بلش کرتی اس وقت بلاج کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ خود چلو گی یا نہیں؟ بھر کے لے کے جاؤں باہوں میں؟ بلاج کی بات پہ میرب نے اسے اجنبیت سے دیکھا اور کھڑی ہوئی۔ اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا بلاج زیر لب مسکرایا۔ روم میں آتے ہی وہ اسے لیے بستر کی جانب بڑھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، مجھ سے جھوٹ بول کے نکاح کیا ہے۔ وہ غصہ ہو رہی تھی۔ ایک منٹ، کون سا جھوٹ؟ بلاج حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ آپ نے دادا جان کے کہنے سے مجھ سے نکاح کیا۔ آپ کو ایک بار بھی یہ سوچنا ہے کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا آپ مجھ کیا جسٹیفیکیشن دیں گے؟ وہ دکھی تھی۔ اور میں تمہیں کیوں جسٹیفیکیشن دینے لگا؟ بلاج کی بات میں میرب کا دماغ مزید گھما۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ بیوی بنا کے آپ بیوی بنایا کب ہے؟ رخصتی تو آج ہوئی ہے۔ بلاج نے بھی معنی خیزی سے جواب دیا۔ وہ غصے سے دیکھتے دوسرے کی جانب پلٹ گئی۔ بلاج اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگایا۔ میرب کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ کیا سننا چاہتی ہو میرب بلاج سے؟ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایک پل ہماری زندگی میں کبھی آیا جب بلاج کے دل میں میرب کے لیے دھڑکا؟ بلاج کی گمبھیر لہجے پہ میرب کی سانسیں گہری ہوئی۔ تو سنو میرب رحمان، بلاج حسین شاہ اپنی میرب سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی شدت سے چاہتا ہے کہ میرب سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے ماتھے پہ اگیرت سے لب رکھے جذب کے عالم میں بولا۔ میرب کو اندر سے سکون سا اترا، اس کے چہرے کو مسکان نے چھوا تو بلاج نے اس کی مسکان چرا لی۔ میرب نے منہ کھولے حیرت سے بلاج کو دیکھا۔ وہ بھویں اچکاتا اسے مسکراتا دیکھنے لگا اور اس کے چہرے کو اپنے چہرے سے قریب تر کر گیا۔ وہ اس کے نرم و نازک لبوں کو اپنے گرفت میں لے گیا۔ اس کی شدت میں میرب نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ اس اپنی باہوں میں تھامے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کی زندگی تھی، اس کی پہلی محبت، اس کا عشق میرب رحمان ہی تھی، اور آج وہ اسے دل سے اپنانا چاہتا تھا اور اپنے دل کو سکون پہنچا رہا تھا۔ بلاج، ذرا سی آزادی پہ وہ گہرے سانس بھرتی اسے پکار گئی۔ اس کے ماتھے کے ساتھ ماتھا جوڑے گہرا سانس بھر رہا تھا۔ میں نے اس رات آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ کو غصہ تو آیا ہوگا نا؟ میرب کی بات پہ بلاج نے دھیرے سے آنکھیں کی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم نے جو کیا اچھا کیا، مجھے اچھا لگا کہ تمہیں اپنے دفاع کے لیے کھڑے ہونا آتا ہے۔ اسے کمر سے تھامے قریب کر گیا۔ کوئی اور آپ پہ ہاتھ اٹھاتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ جاننا چاہتی تھی بلاج کی نظر میں اس کی کیا اہمیت تھی۔ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا میرب، کیونکہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ بلاج حسین شاہ کے اوپر انگلی تک اٹھا سکتا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ وہ اس کے دوپٹے کو ایک طرف رکھتا گمبھیر لہجے میں بولتا، اس کی دھڑکنوں پہ اتھل پتھل کر چکا تھا۔ پھر میرا ہاتھ اٹھانا کیسے برداشت کر لیا؟ اس کے سر تکیے پہ رکھتا وہ اس کے کانوں میں پہنے آویزے اتارنے اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ تو بلاج کے جسم کا حصہ ہو، میری روح میں بسی ہو، تم جان سے بھی مار دو تو تمہیں پورا حق ہے، اور یہ حق صرف میری میرب کو ہی ہے۔ بلاج نے کہتے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا قفل لگایا۔ وہ بہت سوال کرتی تھی اور آج کی رات بھی اس کے سوال ختم ہی نہیں ہو رہے تھے، جبکہ اس پل کا انتظار بلاج نے کب سے کیا ہوا تھا۔ اب وہ اسے باتوں میں کہاں ضائع کرنا چاہتا تھا۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی گئی اور دونوں دیوانوں کی محبت کو عمل کر رہی تھی۔ آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔